کس کو کہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں پرانی ہو گئیں، اب تو ہمیں یہ پتا ہے کہ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو تو جنت میں جائے گا، نیچا ہو تو جہنم میں چلا جائے گا، مونچھیں لمبی ہو تو حرام ہے، چھوٹی ہو تو حلال ہے، نیت یہاں باندھ لی تو مکروہ ہے، ناپ پہ باندھ لی تو جائز ہے۔ سوائے فتووں کے ان ہندوستانی مسلمانوں کے پاس کوئی دوسری شے بچی نہیں۔ اور فتوے بھی کس کے لیے چاہیے؟ فتویٰ اپنے لیے نہیں چاہیے ان کو۔ عبد الرحمن کو اپنے لیے فتویٰ نہیں چاہیے کہ میں نے رسول اللہ کی بات پہ عمل کرنا۔ اتنا کہنا چاہوں گا بڑے دکھی دل کے ساتھ کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو عطا فرمایا، جو انقلابی نظام ہم کو عطا فرمایا، جو پوری کائنات میں آج سب سے بڑے مذہب کی شکل میں جانا جاتا ہے، ہم ہندوستانی مسلمانوں کے پاس اس کی نقل بھی نہیں رہی۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ، اور عروج سے بحر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔ زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ سبحان اللہ۔ آئے کیوں ہے دنیا میں؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کا کیا پیغام ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز کے کیا معنی؟ دین کیا ہے؟ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں پرانی ہو گئیں، اب تو ہمیں یہ پتا ہے کہ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو تو جنت میں جائے گا، نیچا ہو تو جہنم میں چلا جائے گا، مونچھیں لمبی ہو تو حرام ہے، چھوٹی ہو تو حلال ہے، نیت یہاں باندھ لی تو مکروہ ہے، ناپ پہ باندھ لی تو جائز ہے۔ سوائے فتووں کے ان ہندوستانی مسلمانوں کے پاس کوئی دوسری شے بچی نہیں۔ اور فتوے بھی کس کے لیے چاہیے؟ فتویٰ اپنے لیے نہیں چاہیے ان کو۔ عبد الرحمن کو اپنے لیے فتویٰ نہیں چاہیے کہ میں نے رسول اللہ کی بات پہ عمل کرنا، نہیں، اس کو فتویٰ اپنے سکے بھائی کی مخالفت میں چاہیے، اس کو اپنے پڑوسی کی مخالفت میں فتویٰ چاہیے، اس کو اپنے امام کو مصلی سے اتارنے کے لیے فتویٰ چاہیے، اس کو کمیٹی کے صدر کو ہٹانے کے لیے فتویٰ چاہیے، اس کو اپنے شریکے کو ذلیل کرنے کے لیے فتویٰ چاہیے۔ یہ اس اسلام کو کوسوں دور چھوڑایا جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اس اسلام کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ جو میرے دین کے اندر آ گیا، جس نے محمد رسول اللہ کا دین اختیار کر لیا، وہ عزت دار ہو گیا۔ اللہ نے کہا وہ عظمت والا ہے، وہ جان و جلال والا ہے، وہ شہنشاہ والا ہے۔ ارے جس نے اسلام قبول کر لیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو عزتیں عطا کر دی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ٹھوکریں بھی کھاتا ہو، ایک بندہ تھا پہ ذلیل بھی ہوتا ہو، جگہ جگہ پہ گرتا پڑتا بھی ہو، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو؟ اس کا مطلب اس کا رونگ نمبر نہیں ملا، تاریں ہی غلط جوڑ رکھی ہے اس نے۔ یہ قرآن کو مردوں پہ پڑھوانے کی بات کرتا ہے۔ یہ جو بڑے اللہ والے آتے ہیں ان سے دین سیکھنے کی بجائے ان سے سر پہ ہاتھ پھروانے کی باتیں کرتا ہے۔ یہ نماز میں لذت کی بجائے چھاتی میں پھونک مروانے کی بات کرتا ہے۔ یہ صحیح دکان پہ جا کے غلط سودا خریدنے کی بات کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے کوئی پیٹرول پمپ پہ جا کے بولے کہ 1 کلو چینی دے دو، 1 کلو دال دے دو، تو وہاں کھڑا ہوا ورکر بھی کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہاں پیٹرول ملتا ہے۔ یہ خانقاہوں میں جاتا ہے، میرے لیے کاروبار کے لیے دعا کر دو، میری بیٹی کے لیے دعا کر دو، میرے داماد کے لیے دعا کر دو، میرے کھیتوں کے لیے دعا کر دو، میرے جانوروں کے لیے دعا کر دو۔ یہ اللہ والے اس کام کے لیے بنے ہیں کہ یہ تمہارے لیے دعائیں کریں اور تم نماز بھی نہ پڑھو۔ یہ اس کام کے لیے بنے ہیں کہ تعویذ لکھ کے دے دے، تم گلے میں لٹکاتے ہوئے پھرتے ہو۔ تم صحیح دکان پہ جا کے جب تک غلط سامان مانگتے رہو گے کبھی گھر کے اندر صحیح چیز پہنچے گی۔ ہمیں وہ باتیں نہیں کرنی آتی جو آپ کو لذت دے سکیں۔
وہ لفظ ہمیں نہیں آتے جو آپ کی جیب میں سے 500 روپے نکلوا دے. ہمیں پتا ہے کون کو مرض لگ گیا بزدلی کا, کون کو مرض لگ گیا نفاق کا, کون کو مرض لگ گیا خود غرضی کا, کون کو مرض لگ گیا ایک دوسرے کی دشمنی کا. تو میں تمہیں کہتا رہوں کہ اتنا تسبیح پڑھو اتنی نیکیاں مل جائیں گی. کون کہتا ہے کہ ان کو نیکیاں مل جائیں گی؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو نیکیاں مل سکتی ہیں؟ قرآن پاک میں صاف کہا کہ منافقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں, دوگلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں. جو باہر سود خور ہے مسجد میں نمازی ہے, باہر اپنے بھائی کا دشمن ہے مسجد میں نمازی ہے, باہر بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے مسجد میں نمازی. اس کو یہی پتہ نہیں کہ نماز کیوں فرض کی گئی. جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ نماز کیوں فرض کی گئی, جسے یہ پتہ نہ ہو کہ مسجد کیوں بنائی گئی, وہ مسجد کا پردھان بنا پھرتا ہے. تو ان کی اگر چھترول نہیں ہوگی تو پھر اور کس کی ہوگی؟